مفتی صاحب مجھے لڑکوں کی طرف رغبت ہے، چھوڑنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن نہیں چھوٹ رہی۔ مجھے بچپن سے ہی لڑکوں میں دلچسپی ہے، نابالغ عمر میں بھی ایسا ہی تھا۔ میں جس لڑکے کو بھی دیکھوں اسی کی طرف مائل ہو جاتا ہوں اور گندی ناجائز حرام خواہش کے خیال آتے ہیں اور پھر ہر وقت دماغ میں یہی رہتا ہے میں کیا کروں، کیسے خود کو پاک دامن بناؤں؟ دیکھیں، یہ جو انسان کے اندر بعض اوقات اس طرح کی غیر فطری خواہشات پیدا ہوتی ہیں، آج کل دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کو تو ایک فیشن کے طور پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسجینڈر کا ایکٹ ہمارے ہاں بنا، قانون بنا، تو شرعی نقطہ نظر سے بھی اور فطری نقطہ نظر سے بھی یہ بالکل غیر فطری اور غیر شرعی ایک خواہش ہے اور ایک غیر فطری چیز ہے۔ یعنی آپ کو یہ چیز جانوروں میں بھی نہیں ملتی، اس طرح کی حرکتیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہم آج کل انسانوں کے اندر یہ چیزیں پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر ہمارا میڈیا، ہمارے یہاں اس کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہی مرض تھا۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا، کہ تم جس گناہ میں، جس فحاشی میں تم مبتلا ہو، تم سے پہلے کبھی کسی انسان نے یہ حرکت نہیں کی جو تم کر رہے ہو۔ اور وہ قوم کو کہتے تھے إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے اندر رغبت کیوں رکھتے ہو؟ تو قوم نے جواب دیا، ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا، انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو بستی سے نکال دو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کی بستی کو الٹ دیا، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ قرآن کریم میں اس طرح کا شدید عذاب کا تذکرہ کسی اور قوم کے بارے میں نہیں ملتا۔ تو اس کا جو علاج ہے، ایک تو یہ بات قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ یہ غلط کام ہے، ایک بیماری ہے اور اس کا میں نے علاج کرنا ہے۔ اس کے لیے 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آہستہ آہستہ اس مرض سے، اس بیماری سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنا تعلق اور اپنی محبت اللہ کے ساتھ مضبوط کرے، کہ اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ، اللہ کے ساتھ اس کی محبت مضبوط ہو۔ جب اللہ کے ساتھ اس کی محبت مضبوط ہوگی، اور محبت کیسے مضبوط ہوگی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرے۔ مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، مجھے اللہ نے کان دیے ہیں، مجھے اللہ نے دل، دماغ، پھیپھڑے، گردے، جسم، میں سانس لے رہا ہوں، میرے جسم میں خون چل رہا ہے، مجھے اللہ نے والدین دیے، بہن بھائی دیے، کھانے پینے کے لیے رزق دیا، وغیرہ وغیرہ۔ جو اللہ کی نعمتیں ہم تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، اور اس اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ بھائی اس کام کے قریب بھی نہیں جانا۔ قرآن کریم میں آتا ہے لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ فحاشی کے کام کے قریب بھی نہیں جانا، چاہے وہ ظاہری فحاشی ہو یا خفیہ فحاشی ہو۔ قرآن کریم میں آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ تو اللہ کی محبت، کہ میں نے اللہ سے محبت کرنی ہے اور اللہ سے ایسی محبت کرنی ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ اس کے لیے جب انسان کوشش شروع کرتا ہے، محنت شروع کرتا ہے اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو خود بخود دوسروں کی محبت، غیر اللہ کی محبت انسان کے دل سے رخصت ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر کرنے کا کام یہ ہے کہ جس کی طرف کسی کی رغبت ہوتی ہے تو اس سے کوئی بھی ناجائز تعلق ہے، ایون کہ اگر وہ کسی لڑکے کا کسی لڑکی کے ساتھ تعلق ہے یا کوئی ہم جنس پرستی کا تعلق، تو ایسی صورت میں بہت بڑا علاج یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص سے رابطہ اور تعلق بالکل منقطع کر دیا جائے۔ اس سے بات چیت، اس سے رابطہ، اس کو میسج کرنا، اس کو واٹس ایپ پہ میسج کرنا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی رابطے کی صورت ہے، حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ اس سے کسی قسم کا رابطہ نہ رکھا جائے، ایون کہ آپ کو نمبر ڈیلیٹ کرنا پڑے، بلاک کرنا پڑے، ڈیلیٹ کر دیں، بلاک کر دیں، تاکہ یہ مسئلہ ہی جڑ سے ختم ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر اس بات کو ذہن میں رکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن دوست دوست کا دشمن ہوگا سوائے اس کے جس کے دل میں تقوی ہو۔ جس کے دل میں تقوی ہو وہ دوستی تو قیامت کے دن کام آئے گی، لیکن جس دوستی کی بنیاد ہی اللہ کی نافرمانی ہو، جس دوستی کی بنیاد ہی اللہ کی ناراضگی ہو، تو قرآن کریم میں تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔
تو کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں خدا نخواستہ کہ جس دوست کے لیے ہم دنیا میں اللہ کو ناراض کریں وہی دوست ہمارا دشمن بن جائے قیامت کے دن، ہم اس دوست کے دشمن بن جائیں؟ تو یہ دوستی کس کام کی؟ اور چوتھے نمبر پر اس کے جو مضر اثرات ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے جسمانی نقصانات، اس کے نفسیاتی نقصانات، اس کے معاشرتی نقصانات، اس کے خاندانی نقصانات کتنے، یعنی اس سے انسان کا جسم کتنا متاثر ہوتا ہے۔ انسان جب کسی ناجائز لت میں پڑتا ہے، وہ کوئی بھی گناہ کا کام ہو، تو پھر جو جائز چیز ہوتی ہے اس میں اس کی رغبت اور دلچسپی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر کوئی مرد ایسا ہے جو باہر کی لڑکیوں میں زیادہ دلچسپی لینے لگتا ہے، تو اپنی بیوی میں وہ دلچسپی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ بھائی اگر کسی نامحرم پر نظر پڑے یا کسی دوسری نامحرم میں دلچسپی ہونے لگے تو اپنے گھر والے سے آ کے اپنی حاجت پوری کر لو۔ تو جب انسان ناجائز کاموں میں پڑتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ جائز کاموں میں اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا دینی نقصان ہے، اسلامی مذہبی اس کا پرسپیکٹو ہے کہ آخرت کے حوالے سے یہ نقصان ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا نفسیاتی طور پر انسان کتنا اس سے پریشان ہوتا ہے، کتنا وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، کتنا وہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے۔ خود سمجھو ایک نفسیاتی بیماریوں کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے ایسا انسان، وہ اپنے آپ ہی میں یعنی اس کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، تو وہ نفسیاتی طور پر کوئی صحیح یا کوئی تندرست انسان نہیں کہلاتا۔ پھر اس کا معاشرے کو کتنا نقصان ہے کہ خدا نخواستہ یہ چیز اگر معاشرے میں آ جاتی ہے اس کا معاشرے کو کتنا نقصان ہے، ہمارے خاندانی سسٹم کو کتنا نقصان ہے، ہمارے بچوں کو کتنا نقصان ہے۔ اور یہ جو وحشیانہ پن ہے، یہ جو درندگی ہے، یہ اگر کسی معاشرے میں آ جائے وہ معاشرہ کسی انسان کے رہنے کے قابل تو نہیں رہتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو حدیثیں ہیں، جو وعیدیں اس پر نازل بتائی گئی ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھے اپنی قوم سے جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر اور خدشہ ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ یہ ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرے وہ لعنتی اور ملعون ہے، جو شخص قوم لوط والا عمل کرے وہ لعنتی اور ملعون ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس طرح کی اور کئی روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت کی ہے۔ تو انسان یہ سوچے کہ یار رحمت للعالمین، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس شخص پر اس کے کسی گناہ کی وجہ سے وہ شخصیت لعنت بھیج رہی ہو، تو وہ کتنا بڑا ملعون ہوگا، وہ کتنا بڑا لعنتی اور کتنا بڑا بدبخت ہوگا کہ رحمت للعالمین اس کو لعنتی قرار دے رہا ہے، اس کو ملعون قرار دے رہے ہیں۔ اس چیز کو سامنے رکھیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی گیدرنگ، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی نشست ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو آپ کو اس گناہ سے دور لے جانے والے ہوں، جو آپ کی غلطیوں پر آپ کو متنبہ کرنے والے ہوں، وہ آپ کو بتائیں کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ چلے جو آپ کی غلطی پر متنبہ کریں آپ اس کو اپنا دوست سمجھیں، اس کو اپنا دشمن نہ سمجھیں کہ یہ میرا دشمن ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، علماء کے ساتھ اپنی نشست رکھیں۔ تو ان چیزوں کا اگر مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اہتمام کیا جائے، جو میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس بیماری سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے، توبہ کی جائے کہ اللہ مجھے اس سے توبہ کی توفیق عطا فرما، میرے دل سے ان وساوس کو ختم فرما۔ اور آخری بات کہ اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں۔ اس طرح کے خیالات عموماً ان لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، گھر میں بیٹھے ہوئے فیس بک چلا رہے ہیں، یوٹیوب چلا رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہی کام ہے ان کا۔ تو جب ظاہر آدمی فارغ ہوگا تو خالی گھر شیطان کا، تو شیطان تو جگہ بنائے گا وہاں پہ آ کے۔ لیکن اب آپ دنیا یا دین کا کوئی بھی کام ہے اپنے آپ کو مصروف رکھیں، فارغ نہ رکھیں کہ بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے کوئی کام ہی نہیں ہے، 2-3 گھنٹے بلا وجہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں گے، سوشل بنیں، ان سوشل نہ ہو کہ لوگوں سے دور ہٹ کٹ کے رہنے والے ہوں۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ مسائل آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے۔